انوکھی وضع ہے، سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ عاشق کون سی بستی کے یارب رہنے والے ہیں۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی لا نبی بعد۔ اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی عطا فرمایا۔ اللہ نے آپ کو اول بنایا اور دنیا میں آخر میں بھیجا، اور قیامت تک اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور آپ کی نبوت ختم نبوت ہے۔ انسان کے جو کمالات ہو سکتے ہیں سارے کمالات آپ کے اندر موجود تھے اور آپ ہی پر ختم ہو گئے۔ اگر کوئی دوسرا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کمال پیدا کرنا چاہے، ایک یا دو وصف پیدا کر سکتا ہے یا چند اوصاف بنا سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنے کمالات تھے پورے کے پورے کمالات کسی انسان میں دوبارہ یہ چیزیں نہیں آ سکتی۔ اللہ نے ایسے اخلاق اور ایسے عادات، ایسے کمالات ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا۔ آپ کی نبوت ختم نبوت ہے، اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور آپ کے کمالات آپ ہی پر ختم ہیں۔ آپ کی کوئی نقل کر سکتا ہے اتباع میں، اللہ اسے بھی جنت کا درجہ بلند کر دے گا، کیونکہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے بعد میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے لیے، کہ اس کو مضبوطی سے تھامے رہیو اور پھر تم جنتی بن جاؤ گے اور میرے راستے پر باقی رہو گے۔ پہلی چیز ہے کلام اللہ، اور دوسری چیز ہے سنت رسول اللہ۔ پہلی ہے قرآن اور دوسری ہے سنت رسول اللہ۔ تو میرے عزیزو، ہم لوگوں کو قرآن سمجھنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن کی عظمت کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، قرآن کے احکامات پر عمل بھی کرنا چاہیے، اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی بطور نمونے کے اور اتباع کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمارے لیے عطا فرمائے ہیں کہ جس کو خود اللہ نے کہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ اے ایمان والو، تمہیں تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز دیں تم اس کو قبول کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جس چیز سے تمہیں منع کریں اس سے تم لوگ کیا کرو؟ رک جاؤ، اس سے تم کیا کرو؟ رک جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ہمیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں مرحمت فرمائی ہیں ان چیزوں کو لینا ہے، اور جن چیزوں کو اللہ نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور ان چیزوں سے رک جانا ہے۔ بطور نمونے کے آپ کی پوری زندگی ہمارے لیے ہے، اگر کسی بھی لائن میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت اسی میں ہمارے لیے ہمارے نبی کا نمونہ موجود رکھا ہے، کہ سب سے پہلی بات ایمان والے کے لیے یقین ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ایمان والے کے لیے یقین اہم درجہ ہوتا ہے، تو یقین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں، کہ کیوں کہ آپ اللہ کے برگزیدہ بندے اور اس کے رسول ہیں، اور آپ کا جتنا کمال یقین تھا کسی دوسرے کا کیسے ہو سکتا تھا۔ اس کی ایک چھوٹی سی بات ہم لوگوں کو بھی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ غورث بن حارث نام کا ایک دشمن اور ایک مکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے در پہ رہتا تھا،
جب کبھی آپ سفر پہ جاتے تو چھپ چھپ کے آپ کے پیچھے جاتا تھا، اور جب آپ کبھی کہیں گزرتے گلیوں سے راتوں میں تو آپ کے پیچھے تعاقب کرتا تھا۔ اسی طرح سے تعاقب کرتے ہوئے تو ایک غزوے کے اندر آپ کو سوتے ہوئے پا لیا اس نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں، ایک جھاڑ کے نیچے آرام کر رہے ہیں، تو اس وقت میں کہ اس نے جا کے ان کو پا لیا۔ پا کر اس نے سوچا کہ آج میں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا، آج ان کو مارنے سے مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ اپنے میان سے تلوار نکالا اور جانے کے بعد تو بالکل قریب پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کے اور دونوں پیروں کو اور جو ہے چوڑا کر اس طریقے سے ہاتھ تلوار اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر آ کے اور اپنا دست مبارک رکھ دیا اور اپنا بازو رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھول دیا، اور وہ بالکل مارنے کو ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھول دیا۔ تو اس وقت میں کہ اس مکار نے کہا اے محمد اب بتا تجھے کون بچائے گا، تو ویسی حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا۔ مجھے کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا۔ بس اس کا وار نیچے گرنا ایک باقی، تلوار بالکل سر کے اوپر کھڑی ہوئی۔ عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اس کا جو ہاتھ تھا نا جس میں تلوار پکڑا تھا اس کے اندر کپ کپی لا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرے بغیر اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ جو کہا مجھے بچانے والا اللہ ہے، تو اس بات پر کہ اس کے ہاتھ میں لرزہ آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھپٹ کر اٹھے، اس کے ہاتھ میں سے تلوار لے لیے، تلوار لے کر اور جو ہے اس کے گردن پر رکھے، گردن پر رکھ کر بولے کہ بتا کہ تجھے کون بچائے گا، اے غورث اب بتا تجھے کون بچائے گا۔ تو اس نے کہا کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ ہی مجھے بچا سکتے ہیں، آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ کسی پر ظلم نہیں کرنے والے ہیں، آپ ہی میرے کو کیا کر سکتے ہیں؟ بچا سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں بچانے والا نہیں ہوں، مجھے بھی تجھے بھی بچانے والا کون ہے؟ مجھے بھی اور تجھے بھی بچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار پھینک دیا۔ جب تلوار پھینک دیا تو وہ تلوار کی طرف نہیں گیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا، آ کر بولے کہ اے اللہ کے نبی، کہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ دشمن کو قابو پا کر عام آدمی نہیں چھوڑ سکتا، دشمن کو قابو پا کر عام آدمی نہیں چھوڑ سکتا، یہ ایک اللہ کا نبی ہی ایسا ہو سکتا تو دشمن کو چاروں طرف سے قابو پا کر چھوڑ سکتا ہے۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، مجھے یقین ہو گیا ہے، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے اور میں آپ کے دین میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا یقین تو کسی دوسرے کا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے جا کر جنت کو اور جہنم کو، عرش اور کرسی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں۔ دیکھے ہوئے کا یقین بے دیکھے ہوئے کے یقین کے برابر نہیں ہو سکتا، اسی لیے سارے کمالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہو چکے ہیں؟ کامل اور اکمل ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی دوسرا ان جیسے کمالات کو اپنے اندر لانا چاہے وہ نہیں لا سکتا۔ ایک اور بات بھی سنو، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے کہ میرے عزیزو، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں خود قرآن کہتا ہے، اللہ کا کلام ہے کہ میں نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اپنے نبی کو کیا بنایا ہے؟ خلق عظیم پر بنایا ہے، اخلاق عظیمہ دیا ہے، اخلاق عظیمہ دیا ہے۔ میرے عزیزو، اگر کوئی آدمی ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے،
اگر ہم بھی اگر اس کے ساتھ اگر اچھا معاملہ کرتے تو وہ اخلاق ہے، اخلاق کریمہ ہے. لیکن اخلاق عظیمہ یہ ہے کہ سب سے بڑے اخلاق، اگر کوئی آدمی ہمارے ساتھ برا کرے ہم اس کا اچھا سوچیں. اگر کوئی ہمارے ساتھ کیا کرے، برا سوچے، ہمارے ساتھ کوئی برا کرے ہم اس کے ساتھ کیا کریں، اچھا کریں. اگر کوئی آدمی کہ پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، پیٹھ پیچھے باتیں کرتا ہے، اور پیٹھ پیچھے جو ہے حسد کی باتیں کرتا ہے، گرانے کی باتیں کرتا ہے، حتیٰ کہ عزت کی باتیں کرتا ہے، لیکن ایسے لوگوں کے سلسلے میں بھی اچھی رائے رکھنا اور ان کے لیے اچھا بدلہ دینا، یہ صرف ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو اخلاق عظیمہ پر پیدا فرمایا، اخلاق عظیمہ پر پیدا فرمایا. عثمان ابن طلحہ ابن عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بعد میں مسلمان ہوئے. ایک مرتبہ ایسا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر نماز پڑھنے کے لیے سیڑھی چڑھ کر جا رہے تھے. شروع زمانے سے بھی کعبے میں اندر جانا بولے تو سیڑھی چڑھ کر جانا. اب اس وقت میں اس دروازہ تھوڑا اونچا ہو گیا ہے، پہلے اس کی سیڑھیاں تھوڑی کم تھیں تو سیڑھی چڑھ کر جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر نماز پڑھنے کے لیے سیڑھی چڑھ کر جا رہے تھے. دروازے پر عثمان بن طلحہ کھڑے ہوئے تھے تو بولے کہ کیا میں کہ نماز پڑھنے اندر جاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پہ ہاتھ دے کے پیچھے کو دھکا دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کو گر گئے. تیرے جیسا آدمی کعبے میں اندر نماز پڑھے گا، کیا منہ لے کے آیا ہے تو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. کھڑے کر بولے کہ عثمان ایک دن ایسا آئے گا جہاں پر تو کھڑا ہے میں کھڑا رہوں گا، اور جہاں پر میں کھڑا ہوں وہاں پر تو کھڑا رہے گا. جہاں پر تو کھڑا ہے وہاں پر میں کھڑا رہوں گا. مشرکین مکہ میں سے 2-3 احباب ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے جیسے محمد کی زبان سے یہ بات نکلی وہ دن آ کر رہے گا. کیا ہوگا؟ وہ دن آ کر رہے گا. میرے عزیزوں، وہ دن بھی دور نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہ مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی اور پھر فتح مکہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے ناقے پر تشریف فرما کر اور تشریف لے آئے. لانے کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعلانات کر دیے کہ وہ اعلانات کے اندر ایک اعلان یہ بھی تھا کہ عثمان بن طلحہ کو میرے پاس بلا کر لاؤ. 2 صحابی گئے ان کے گھر کو، دروازہ کھٹکھٹائے تو اندر سے نکلے کہ کیا بات ہوگی کہ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلائے ہیں. اب وہ کیا سمجھے بھئی بھاگنے والے تو نہیں، عربی لوگ تو ہمت والے ہوتے ہیں، وہ پیٹھ پیچھے کر کے نہیں بھاگتے، مر جاتے ہیں لیکن اپنی موقف پر جم جاتے ہیں. اب انہوں دل میں سوچے اب کیسا فتح ہو چکی ہے، اب انہوں کیسا بھی میرے کو تیر سے یا تلوار سے یا پھانسی سے میرے کو مار ڈال دی، میں ان کو بہت ستا کے ہوں اور برا بول کر ہوں. بلکہ وہ مرنے کے ارادے سے گھر سے نکل کے آ گئے. گھر والوں کو بھی بول کر ہے ٹھیک ہے میں جا کے آتا ہوں، اب جو ہے میرا تو کام ہو گیا. جب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر کے بتوں کو صاف کر کے باہر نکل رہے تھے. اللہ کا عجیب اتفاق، تو یہ جو ہے بلا کر لا کے سامنے کھڑا کر دیے. اسی جگہ پر جس جگہ پر عثمان بن طلحہ کھڑے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، اور جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھٹکا کھا کر نیچے گرے تھے اس جگہ پر عثمان بن طلحہ کھڑے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان یاد کرو وہ دن. یاد آیا؟ عثمان یاد کرو وہ دن. یاد آیا؟ تو عثمان بن طلحہ اور نیچے سر جھکا لیے. اب ان کو بولنے کے لیے کچھ بات نہیں تھی، بولنے کے لیے کچھ بات نہیں تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ چابیاں پہلے سے تمہارے خاندان میں تھیں، پہلے سے تمہارے خاندان میں تھیں. اب یہ جو چابی ہے نا تمہارے خاندان میں ہی رہے گی، قیامت تک تمہارے خاندان میں یہ چابی رہے گی. اگر قیامت سے پہلے بھی اگر کوئی تمہارے سے یہ چابی لے لے گا وہ دنیا کا فاسق اور مکار قسم کا آدمی ہوگا.
اے عثمان میں نے تجھے معاف کر دیا، یہ چابیاں لے لے تیرے پاس رہے۔ جب چابیاں ان کے ہاتھ میں آئی عثمان بن طلحہ رونے لگے، اے اللہ کے نبی آپ لوگوں کو جوڑنے والے ہیں، آپ لوگوں میں فتنہ ڈالنے والے نہیں ہیں، آپ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، آپ جیسے اخلاق تو کسی کے نہیں ہو سکتے، آپ نے مجھے چابیاں دے دی، لیکن اے اللہ کے نبی آپ مجھے ایمان بھی دے دیجیے۔ تو پھر آپ نے کلمہ پڑھا دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے عزیزو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق بھی اگر کسی کے نہیں ہو سکتے۔ میرے عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قیامت تک کے آنے والے سارے انسانوں کے لیے نمونہ ہے، خصوصاً مسلمانوں کے لیے آپ کی زندگی نمونہ ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں اپنے نبی جیسا یقین بنانا، ہمیں اپنے نبی جیسے اخلاق بنانا، کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ ہمارے نبی کے پیدا ہونے کی خوشی اسی میں سب سے زیادہ ہے کہ ہم اپنی زندگی ان کے جیسی بنانے کی کوشش کریں، ان کے جیسے بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ بھی اسی میں خوش ہوں گے، اللہ کے رسول بھی اسی میں خوش ہوں گے جب ان کا امتی ان کے جیسے اخلاق والا اور ان کی جیسی زندگی والا، ان کی جیسی سیرت والا بنے گا۔ اس میں اللہ کو بھی زیادہ خوشی ہے اور اللہ کے نبی کو بھی زیادہ خوشی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جن لوگوں نے سنتیں نہیں پڑھے وہ سنتیں پڑھ لو بھائی۔